إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مألف ولا خير في من لا يؤلف ولا يألف أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم. سامعین محترم، میرے قابل سے تکریم بزرگوں، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے اور حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک ارشاد وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھا ہے. عموماً ایسی محافل میں یا تو قرآن کی فضیلت کی بات ہوتی ہے یا تراویح کی ترغیب اور قرآن پڑھنے کی ترغیب، ذکر و اذکار کی اہمیت اور اس کی ترغیب پر بات ہوتی ہے. لیکن یہ جو میں نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا تعلق ایمان میں سے جو ہمارا دین ہے، اس دین میں سے حسن معاشرت کے ساتھ ہے. دیکھیں ہمارے دین کے 5 بڑے شعبے ہیں، 5 بڑے شعبے ہمارے دین کے. ایک ہے عقائد، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، ایک ہے اخلاقیات، ایک ہے معاشرت. یہ 5 بڑے شعبے ہیں. جتنا بھی ہمارا دین ہے، ہمارے دین میں، قرآن میں، حدیث میں، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے بڑے گزرے ہیں، ان کی زندگی انہی 5 چیزوں کے اندر ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں انہی 5 چیزوں کو بیان فرمایا. یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو ہم سنتے ہیں اسلام کی 5 جو ہے وہ ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں، 5 ستون ہیں. ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی اور دیگر کتابوں کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں کے اوپر ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک ایمان لانا، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور استطاعت کے ہوتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرنا، وہ الگ ہیں. یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، یہ پورے دین انہی 5 چیزوں کے اندر ہے. پھر اس میں اہمیت ہے، کسی کا درجہ بڑا ہے، کسی کا درجہ چھوٹا ہے. اب مثال کے طور پر اس میں کیا عقائد ہے، بنیادی شے ہے. عقائد کے بغیر آگے کی ساری عمارت بیکار ہے. اگر عقائد خراب ہے، عقائد کا درست کرنا، صحیح عقیدے کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یہ ضروری ہے. ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے صبح سے شام تک، عقیدہ اس کا اللہ کی ذات کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کی عبادات وہ اس کو کامیاب نہیں کرا سکتے جب تک عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی طرح آگے کی 4 باتیں مزید ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ ذرا ان میں کوشش کرو، محنت کرو، تو ہمارا مزاج تو یہ کہ جو آسان ہے اسی کے پیچھے چلو. عبادات جو دوسرے نمبر پر ہے، چلو اسی کے پیچھے چلو، چھوڑو ان مولویوں کی باتوں کو کہ عقائد ٹھیک کرو، یہ عقیدہ رکھو، یہ رکھو. یہ عمومی مزاج بتا رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوں. آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، نیک بنتا ہے، یا رمضان میں مسجد آتا ہے تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ وہ وظیفہ بتا دو تاکہ اس کو میں کرتا رہوں. اس کو وظیفے کی ذرا زیادہ جو ہے نا چاہت، لمبی رکعتیں پڑھے گا. لیکن یہ کہ بھائی جو پہلا نمبر ہے عقائد کا، اس پہ ذرا سب سے پہلے توجہ دو، وہ ذرا مشکل کام ہے. اب جائے بھی تو کدھر جائیں، معاملہ بھی یہاں تک آ گیا ہے کہ کس طرف جائیں. میں نے اس پہ بات نہیں کرنی، میں نے بات کرنی ہے معاشرت پہ. یہ بنیاد ہے، آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں علماء فرماتے ہیں عقائد کی خرابی
عبادات کی خرابی یہ ذاتی ہے، اس کا نقصان اس بندے کی ذات کو ہوگا، متعدی نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ غلط عقیدے کی تبلیغ شروع کرے تو متعدی ہوگا، اگر تبلیغ نہ کرے تو متعدی نہیں ہے، ذاتی ہے۔ لیکن معاشرت کی خرابی متعدی ہے۔ ایک آدمی کی معاشرت خراب ہے، معاشرت کا معنی کیا ہے آپ ذہن رکھیں، معاشرت کا معنی ہے رہن سہنا، رہن سہن کو معاشرت کہا جاتا ہے، کہ ہم ایک علاقے میں جو رہتے ہیں تو ہم علاقے میں ایک آدمی کا کئی لوگوں کے ساتھ کئی رشتے بنتے ہیں، یا اس علاقے میں اس کا بھائی ہوگا تو بھائی بندی کا اس کا رشتہ ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا تو رشتہ داری والا یہاں دیکھو تعلق آیا، اس کا پڑوسی ہے، اس طرف کا ہے، سامنے کا ہے، پیچھے کا پڑوسی ہے، کاروبار کا پڑوسی ہے، کاروبار میں شریک ہیں، بہت سارے رشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، ہر آدمی کو رشتوں میں منسلک کیا ہے، جوڑا ہوا ہے، اور صرف جوڑا نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایسے قواعد اور ضوابط جاری کیے ہیں کہ اگر ہم معاشرے میں رہنے والے ان قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بہترین ہوگا، معاشرے میں رہنے والے افراد سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف کوئی نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن کو، تو یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیاد ہے۔ علماء نے لکھا ہے، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پر ایسی ترتیب ذکر فرمائی ہے کہ وہاں معاشرت کی بات پہلے ہے، عبادات کی بات بعد میں ہے۔ سورہ فرقان میں آپ نے سنا، ان حضرات نے پڑھا ہوگا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، مخاطب ان کے سامنے آ جائے تو کہتے السلام علیکم میری طرف سے، میں کوئی بحث مباحثہ تم سے نہیں کرنا چاہتا، آپ حضرات میری طرف متوجہ ہو۔ پنکھے کو آپ دیکھیں گے تو میں کس کو سناؤں گا؟ وہ تو لگنا ہے، لگے گا تو لگ جائے گا، قسمت میں نہیں ہوگا تو نہیں لگے گا، آپ میری طرف دیکھیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہل ان کے سامنے آتا ہے تو بحث نہیں کرتے، جان چھڑاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا، یہ عبادات ہے، راتیں ان کی سجدوں میں گزرتی ہیں، اور آگے عقائد ہیں، بنیادی باتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ لیکن رحمان کے بندوں کی صفات میں سب سے پہلی صفات وہ ہے جس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، لڑتے بڑھتے نہیں ہیں، ٹکرے نہیں مارتے، یہ رحمان کے بندے جن کی صفات اللہ نے ذکر کی۔ تو علماء نے فرمایا اس ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاشرت کے احکامات ہیں اس کی عبادات سے ذرا مقدم ہے۔ پھر آگے چلے، دیکھیں عبادات میں ایک درجہ وہ ہے جو فرض اور واجب ہے، وہ تو بہتر ہے معاشرت سے، لیکن عبادات کا ایک درجہ وہ ہے جو نفل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفلی عبادات سے معاشرت کے احکامات وہ افضل ہے۔ حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک عورت کا ذکر ہوا، کیا ہے وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات دیتی ہے، لیکن پڑوسی کو اذیت دیتی ہے، ستاتی ہے، وَلَكِنْ تُؤْذِي جِيرَانَهَا، اپنی پڑوسی کو، پڑوسوں کو ستاتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اِنَّهَا فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گی۔ وہ نفلی عبادات کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ معاشرت کمزور ہے اس سے۔ اور اسی مجلس میں دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ قلت صیامها وصلاتها وصدقتها، نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں نفلی، صدقات اس کے کم ہیں، کیا صدقہ کرتی ہے؟ پنیر کے کچھ ٹکڑے وہ صدقہ کر دیتی ہے، بس یہ اس کی طاقت ہے، کھجور کے کچھ ٹکڑے اٹھا کے دے دیتی ہے، یہ طاقت ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ پڑوسن کو نہیں ستاتی۔ کیا فرمایا؟ اِنَّهَا فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں رہے۔ معاشرت کی اتنی اہمیت ہے، تو ہمارا نفلوں پر زور ہے، قرآن کی تلاوت پہ زور ہے، نوافل پر، اچھی بات ہے، برا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم معاشرے کے اعتبار سے انتہائی کمزور درجے میں سمجھے جاتے ہوں، لوگ ہم سے ملنا گوارا نہ کرتے ہوں، ہم سے بات کرنا اچھا نہ سمجھتے ہوں، یا ان کے سامنے کچھ نہیں بولنا، یہ تو فوراً جواب دے دیتے ہیں، یہ تو ہنس کے بھی نہیں ملتے، یہ تو ٹھوک دیتے ہیں، اور یہ تو ایسا کرتے ہیں۔ یہ باتیں یہ انسان کے کردار کو متاثر کرتے ہیں۔
نمازیں، نوافل، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، وہ اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے، لیکن اس سے زیادہ، نوافل سے زیادہ مقام اور اہمیت وہ معاشرت کے احکام ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آسان الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے جو قرآن و حدیث میں معاشرت کے احکامات ہیں وہ ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ دیکھو، معاشرت کے جو احکام قرآن و حدیث میں وہ 3 درجے کے، 3 طرح کے: اعلیٰ درجہ، درمیانہ، اوسط درجہ، ادنا درجہ، کم درجہ۔ اعلیٰ درجے میں 3 چیزیں ہیں، اس کو آپ یاد کریں، اس کو مشق کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ اگر میرے اندر ان میں سے کوئی کمی ہے تو میں ختم کروں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ میں جو اس ترتیب سے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ یاد ہو، ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو معاشرت کے احکامات 3 درجے کے قرآن و حدیث میں ہیں: اعلیٰ درجے کے، ادنا درجے کے، اور متوسط درجے کے، اور کم ادنا درجے کے۔ اعلیٰ درجے میں 3 چیزیں، اعلیٰ درجے کے معاشرت کے احکام جو قرآن و حدیث میں، اس میں 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا۔ سب سے پہلی چیز، جس سے بھی ملے، جس سے ملاقات ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے، یہ نیکی ہے، اس پہ تجھے اجر ملے گا۔ تو خندہ پیشانی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بے رخی کا برتاؤ نہ کرنا لوگوں کے ساتھ۔ بے رخی کا برتاؤ کیا ہے؟ خندہ پیشانی نہیں ہے، ماتھے پر بل ہے، کوئی ہنسی نہیں ہے، سامنے والا پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے کب ان کو گالی دی تھی، کب ان کو ستایا تھا، کب اس کا مال کھایا ہے، یہ کب اس کو تکلیف دی ہے جو اس طرح یہ مجھ سے ملا ہے۔ حالانکہ اس سے ہماری صحت پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا، صحت اور ڈاؤن ہوگی، یعنی طبیعت، یعنی اور جو ہے نا اس پر برا اثر پڑے گا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا پہلا کام ہے، جس سے بھی ملے خندہ پیشانی سے ملے۔ دوسرا کام، اچھی گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے۔ جیسے ملاقات ہو گئی تو خندہ پیشانی سے، گفتگو کی نوبت آ گئی تو اچھی گفتگو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو، کڑوی باتیں نہیں کرو، سخت باتیں نہیں کرو۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے بدبخت کے پاس جب بھیجا تو کیا فرمایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، سخت بات نہیں کرنا۔ ہارون الرشید کے سامنے کسی نے ان کو دعوت دی، ذرا سخت الفاظ میں دعوت دی۔ ہارون الرشید فرمانے لگے، نیک آدمی تھے، نیک بادشاہ تھے، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کی طرف بھیجا، تو فرمایا نرم گفتگو کرو۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سخت گفتگو کرنے والے؟ یہ دوسری چیز ہے، جب بھی بات کرے نرم بات کرے، اچھے انداز سے بات کرے۔ تیسری چیز، نفع پہنچائے، نفع رسانی، اپنی ذات سے نفع پہنچائے، شر نہ پہنچے، یعنی برائی نہ پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام: احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے اچھا بنوں، بہتر بنوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے کیا نسخہ ہونا چاہیے، عمل کی کیا چیز ہونی چاہیے کہ میں لوگوں میں سب سے اچھا بن جاؤں؟ کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو نفع پہنچائے لوگوں کو۔ تو یہ معاشرت کی احکام کا اعلیٰ درجہ، اور اس میں 3 باتیں ہیں: خندہ پیشانی اور نرم گفتگو اور نفع پہنچانا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد ہے درمیانہ درجہ۔ درمیانے درجے میں ایک کام کرنا ہے، بس ایک ہی کام درمیانے درجے، وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، دکھ پہنچایا، چاہے ارادے کے ساتھ ہو، بغیر ارادے کے ہو، اب معاشرت کا حکم یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، بدلہ نہ لو۔ دیکھیں، بدلہ لینے کا شریعت نے حق تو دیا ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں، پہلے وہ ظالم تھا، آپ مظلوم ہیں، بدلہ لینے میں آپ نے 19 سے 20 کر دیا، اب یاد رکھیں آپ ظالم بن گئے اور وہ مظلوم بن گئے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ستایا گیا تو اتنا ستاؤ جتنا تمہیں ستایا گیا ہے، ہاں اگر تم صبر کر لو تو اور اچھی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اس میں چند صحابہ بھی منافقین کی چال میں آگے پھنس گئے، ان کی زبانوں پر بھی یہ باتیں آ گئی۔
اس میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ کے رشتہ دار صحابی تھے، خرچ اخراجات دیتے تھے ماہانہ، ان کی کفالت کرتے تھے، ضرورت وغیرہ پوری کرتے تھے۔ جب اللہ نے آیات نازل فرمائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برت نازل ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ بھی شریک ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد ان کو نہیں دوں گا۔ لوگوں نے دل دکھایا، بیٹی پر تہمت لگی، انہوں نے کہا نہیں دوں گا۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی، کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ قسم نہ کھائے فضل والے، مال والے، کشادگی والے، کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ان باتوں کی قسمیں نہ کھائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرے، درگزر سے کام لیں۔ آگے کیا ہے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہاری بخشش کرے، اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ آیات صدیق اکبر رضی اللہ کو سنائی، رونے لگے، عرض کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور کیا کہا؟ بالکل میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کریں۔ معاف کیا ہوں، حضرت مصطح کو جتنا دیتے تھے اس سے زیادہ دینے لگے۔ تو اس سے بڑا دکھ کوئی کسی کو پہنچا سکتا ہے کہ بیٹی پر تہمت لگائی، ناراضگی ہوئی، اللہ نے تب بھی فرمائی کہ معاف کر دو، تمہیں معاف کرنا چاہیے، اور یہ قسمیں نہیں کہو کہ آپ نہیں دیں گے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، درمیانہ درجہ، کہ اگر کسی نے تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا قصداً یا بغیر قصدے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو معاف کرو۔ ادنا درجہ میں 6 باتیں، وہ ایک ہی رکوع میں آسان ہے، وہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ 6 باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ 6 باتیں ادنا درجے میں، معاشرت کے احکامات کا جو ادنا درجہ اس میں 6 باتیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ کرنے نہیں۔ پہلا کام، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ پہلی بات، مذاق نہیں اڑائیں گے، عزم کریں انشاءاللہ آج کے بعد کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ دوسری بات، ولا تلمزوا انفسکم، تانا نہیں دیں گے، ارے تم تو پتہ نہیں کیسے کپڑے پہن لیے، تمہارا تو قد چھوٹا ہے، تم تو اس طرح چلتے ہو، تمہاری تو گاڑی ایسی ہے، تمہارے تو دکانیں، یہ تانے ہیں، اللہ کو ناپسند ہے۔ سورہ ہمزہ، سورہ فیل سے پہلے سورت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ کیا معنی ہمزہ و لمزہ؟ ہمزہ و لمزہ کا معنی تانا دینے والے، زبان سے دینے والے، اشارے سے دینے والے۔ اللہ فرماتے ہلاکت ہے تانا دینے والوں کے لیے، ہلاکت، اللہ فرمانے ہلاکت، تباہی ہے، جہنم میں جائیں گے تانا دینے والے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں چھوٹا قد ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے کیا کہا؟ حسبک من صفیہ کذا و کذا، کہ آپ کے لیے تو صفیہ کا اتنا قد کافی ہے، یعنی یوں اشارہ کیا، کذا و کذا حضور علیہ السلام کے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، ایسا خطرناک جملہ منہ سے نکالا ہے، اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کا پانی بھی کڑوا ہوگا، ایسا جملہ ہے۔ تو دوسرا کام کیا نہیں کرنا؟ کسی کو تانا نہیں دینا۔ دیکھیں الفاظ کیا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہیں دو۔ کیا مطلب؟ ہم کسی اور کو دیں گے تو وہ ہمیں بھی تانا دے گا، تو کسی اور کو تانا دینا مطلب اپنے کو تانا دے رہا۔ تیسرا کام، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو نہ پکارو۔ برے القابات ہوتے ہیں نا، یہ غلط ہے، کسی کے برے نام نہ رکھیں ہم، یہ گناہ ہے، خطرناک قسم کا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے۔ اس لیے ہاں اگر کسی کا نام ہی اس طرح مشہور ہو جائے، کوئی نام صحیح نہ ہو لیکن اس کی شہرت ہی اس نام سے، اس کی پہچان ہی اس نام سے ہو، تو پھر اس میں حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہم کسی کا نام بگاڑیں یا کسی کا نام غلط رکھیں یا کسی کو غلط نام سے پکاریں، یہ ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے، آپ ذہن رکھیں۔ تو تنابز بالالقاب کیا ہے؟ برے لقب سے نہ پکارو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں برے لقب سے نہ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ میں مبتلا تھا، اس نے گناہ سے توبہ کر لی، لیکن میں ابھی بھی اس کو اس گناہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، تو یہ ہے تنابز بالالقاب۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا، پھر اس نے شراب پینے سے توبہ کر لی، لیکن میں آج بھی اس کو شرابی کہتا ہوں،
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اس جملے کا یہ اس ٹکڑے کا یہ مطلب ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو کسی شخص کو عار دلایا کسی گناہ پر، جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا نہیں مرے گا۔ جب ذہن میں رکھیں حدیث ہے یہ، موت نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی، ہم اللہ نے معاف کیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کا حساب لینے والے؟ تو اگر ہم گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس کو اس گناہ کی طرف منسوخ کریں گے، پیغمبر کا فرمان ہے اللہ موت نہیں دے گا جب تک کہ اس تانا دینے والے کو اللہ اس برے لقب یعنی بولنے والے کو اللہ اس گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ یہ تین ہو گئی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی نہ کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اب موبائل میں ایک شخص موبائل نہیں دکھا رہا تو یہ نہیں کہ پتہ نہیں اس کے موبائل میں کیا ہے، آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے نا، نہیں دکھا رہا، اس کی مرضی ہے نہیں دکھائے۔ اب یہ نہیں کہ یہ موبائل نہیں دکھا رہا، لوگ لگائے ہوئے ہر جگہ پر لوگ لگانے دو، اس کی مرضی ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں اس کے تو چکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، جس کے مال پہ ڈاکہ پڑا یہ تو کوئی سود کماتا ہوگا، مال تھوڑا زیادہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کہاں سے مال کما رہے ہیں۔ یہ ساری بدگمانیاں ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرمانے بدگمانی نہ کرو۔ پانچویں چیز ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کی توہ میں نہ لگو۔ اس میں بھی یہ موبائل آ جاتا ہے کہ اب موبائل دیکھنا ہے فلاں کا دیکھنا ہے، نہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ حساب لینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا کسی کا کہ ہم کسی کے ذمہ دار بن جائیں، تو فرمایا جاسوسی نہ کرو۔ اور نمبر 6 فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ 6 احکامات ادنیٰ درجے کے تو کیا ہے؟ ایک دوبارہ ایک سرسری طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ معاشرت کے احکامات کے 3 درجے، اعلیٰ درجہ اس میں 3 باتیں ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، اچھی نرم گفتگو کرنا، نفع پہنچانا۔ درمیانے درجے میں ایک چیز ہے، اگر کسی نے نقصان پہنچایا، اذیت دی، اس کو معاف کر دے۔ اور ادنیٰ درجے میں 6 چیزیں ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، برا یعنی کسی کو تانا نہیں دینا، برے لقب سے نہ پکارنا، بدگمانی نہ کرنا، جاسوسی نہ کرنا اور کسی کی غیبت نہ کرنا۔ یہ ہے معاشرت، یہ زندہ کرنا یہ نوافل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نوافل پڑھنا آسان ہے، نفلی روزے رکھنا آسان ہے، ساری رات قیام میں گزارنا آسان ہے، پورے دن میں قرآن مکمل کرنا آسان ہے، لیکن معاشرت کے احکام کو زندہ کرنا مشکل ہے اور یہ نوافل سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ معاشرت کا حکم ہے، اس کو زندہ کریں گے انشاءاللہ چین و عافیت، سکون، اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں یا اللہ جو یاد ہیں بھول گئے یا اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ آپ نے ہمیں دیا یا اللہ، لیکن ہم یا اللہ غفلت کی نیند سوتے رہے، یا اللہ 10 دن ہم نے رمضان کی اسی طرح غفلت میں گزارے ہیں، یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو، جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، شوق سے نہیں پڑھتے، محبت سے نہیں پڑھتے، یا اللہ شوق سے تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، محبت سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رحمت کا عشرہ مکمل ہوا، یا اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ خاص اور خاص مغفرتیں یا اللہ ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما۔
فرما یا اللہ، ایسے اعمال نصیب فرما جو ہمیں آپ کی یا اللہ مغفرت کے فیصلوں کے مستحق بنا دیں یا اللہ، ان گناہوں سے یا اللہ، ان اعمال سے یا اللہ، اس زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، جو ہمیں اس مہینے میں اس عشرے میں آپ کی رحمتوں سے آپ کی مغفرتوں سے محروم کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم بہت نکمے ہیں یا اللہ، ہم بہت نکمے ہیں یا اللہ، بار بار گناہ ہوتا ہے یا اللہ، عزم کرتے ہیں توڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں توڑتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو بھی معاف فرما یا اللہ، جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں یا اللہ وہ سارے گناہ یا اللہ ہمارے معاف فرما یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، نہ کرنے کا عزم ہے یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں اپنی توبہ پر یا اللہ استقامت نصیب فرما یا اللہ، استقامت نصیب فرما یا اللہ، جتنے دن رمضان کے باقی ہیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، ان دنوں کی یا اللہ قدر کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان کے دن قیمتی، رمضان کی راتیں بھی قیمتی ہیں یا اللہ ہمیں یا اللہ دنوں کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرما، راتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک گھڑیوں میں آپ سے جتنی خیریں مانگی ہیں یا اللہ، وہ ساری خیریں ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں یا اللہ، ان تمام شرور سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو پناہ عطا فرما یا اللہ۔ تراویح میں قرآن پڑھا گیا یا اللہ، اسے قبول فرما، پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما یا اللہ، اس کی جتنی برکتیں ہیں یا اللہ، وہ ساری برکتیں پڑھنے والوں کو نصیب فرما، سننے والوں کو نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما یا اللہ۔ قرآن کے پڑھنے سننے کی برکت سے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ۔ قرآن کی برکت سے یا اللہ، جتنے مرحومین مرحومات ہیں سب کی کامل مغفرت فرما، سب کے لیے آخرت کی منازل آسان فرما یا اللہ، عافیت کے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ، عافیت کے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ، عافیت کے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، خوب سے خوب قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، قرآن کریم کی محبت نصیب فرما یا اللہ، اہمیت و عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ۔ دین کے جتنے شعبے ہیں ہر ایک شعبے کو مکمل کرنے کی یا اللہ، کامل اور مکمل طور پر یا اللہ، ہر ایک شعبے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ معاملات کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے، اخلاقیات کا شعبہ ہے یا اللہ، یہ 3 شعبے بڑے اہم ہیں یا اللہ، ان میں کوتاہی بہت زیادہ ہے یا اللہ، ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ان 3 شعبوں کو بھی صحیح معنوں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے عقائد ٹھیک فرما، عبادات ہمارے مضبوط فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ مانگنا نہیں آتا، بے ڈنگے ہیں یا اللہ، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا یا اللہ، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے یا اللہ، بے مانگے عطا فرما 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 یا اللہ، عافیت کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین 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 یا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جتنی خیریں مانگی وہ ساری نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ، ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔